अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि अलैहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम आने से पहले तलाश हक में थे और तौहीद को पसंद फरमाते थे, और आपके सबसे पहले इस्लाम कबूल करने का वाक़या और उलमाए कराम की मुख्तलिफ राय। ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ऑथेंटिक वाक़यात बताएं, लेकिन अगर आपको कोई बात ठीक नहीं लगती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस्लाह करें। इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक नई बामकसद और मुबारक तर्ज़ ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। इस्लाम आने के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दुनिया की ज़िंदगी की जिस हकीकत को अपनी तमाम उम्र तलाश कर रहे थे उसका इख्तिताम हुआ। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है: हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसे यहूदी, नसरानी, मजूसी बना देते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 38 साल तक अपनी हकीकी फितरत पर जमे रहे। इन तमाम सालों में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हक की तलाश में थे। वो ऐसे दीन की तलाश में थे जो इंसान की हकीकी फितरत के मुताबिक हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़े ताजर होने की वजह से जज़ीरा अरब के दूर दराज इलाकों में सफ़र करते थे। आपकी मुलाकात मुख्तलिफ मज़हबों के लोगों से होती थी, लेकिन आपकी ज़्यादा दिलचस्पी ईसाइयत से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों या वो लोग जो तौहीद यानी एक खुदा पर यकीन रखते हैं उनकी तरफ थी। याद रखें कि इस्लाम से पहले दीन ईसवी ही सही दीन था। ख़ास तौर पर एक वाक़या जिससे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ख़यालात बहुत मुतासिर हुए। आप खाना काबा के सहन में तशरीफ़ फरमा थे। आपने सुना हज़रत ज़ैद बिन अम्र बिन नुफ़ैल और इब्ने आई सलात बातचीत में मशगूल थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनमें से एक को कहते हुए सुना, वो वक्त करीब आ गया है जब तमाम इंसानियत के लिए एक रसूल भेजे जाएंगे। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, उस वक्त से पहले मैंने कभी नहीं सुना था कि कोई नबी तमाम इंसानों के लिए भेजे जाएंगे। मैं वर्का बिन नौफिल के पास तशरीफ़ ले गया। वर्का बिन नौफिल ऐसे इंसान थे जो बार बार आसमान की तरफ देखते और आहिस्ता से अपने लिए दुआएं करते थे। मैंने उनसे मुखातिब होकर उन्हें वो सब बताया जो गुफ्तगू में सुना था। उन्होंने मुझे कहा, हाँ भतीजे, मैं आसमानी किताबों को और वही के ज़रिए नाजिल की हुई तालीमात का इल्म रखता हूँ। बेशक जिस नबी का इंतज़ार है वो अरब के बेहतरीन नस्ब से होगा। मेरे पास शजराए नस्ब का इल्म है। मैं जानता हूँ कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अरब के बेहतरीन ख़ानदान से हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वर्का बिन नौफिल से फरमाते हैं, चचा जान, रसूल क्या तालीमात सिखाएंगे? वर्का बिन नौफिल ने फरमाया, जो तालीमात उन्हें बज़रिया वही दी जाएंगी, वो नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, ना जुल्म में लोगों का साथ देंगे और ना जुल्म करने की इजाज़त देंगे। आप फरमाते हैं, फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए, मैंने रसूल पर यकीन किया और ईमान ले आया। इस्लाम से कबल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन अशार की नज़में याद कर लेते थे जिनका मौजू तौहीद यानी एक खुदा की अताअत होता था। एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ ये है: आप में से किसने किस इब्न सादिया की नज़में याद की हैं जो उन्होंने उकाद बाज़ार में पढ़ी थीं? यहाँ रसूलुल्लाह एक वाक़े की तरफ इशारा फरमा रहे हैं जो आगाज़ इस्लाम से काफ़ी सालों पहले रोनमा हुआ था। तमाम असहाब रसूल खामोश रहे सिवाय हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, बेशक मैंने उनकी नज़में याद की हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने किसकी नज़में पढ़ीं? जिन्होंने अपनी नज़मों में उकाद बाज़ार में मुशरिकीन के सामने ये अहद किया है, अल्लाह ताला का एक दीन है जो उसको तुम लोगों के दीन से ज़्यादा महबूब पसंद है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये शायरी न भूले
اور سالوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس اسے سنبھال کر رکھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اپنے حافظے سے اشعار سنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، جب بھی رسول نے کسی کو اسلام کی دعوت دی تو دعوت اسلام کو قبول کرنے سے پہلے وہ پریشانی میں مبتلا ہوتے تھے، سوائے حضرت ابو بکر صدیق کے۔ آپ نے بغیر کسی تردد کے فوراً اسلام قبول فرما لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ ان لوگوں کے لیے حیرانی کی بات نہیں ہے جو لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام آنے سے پہلے کی حیات مبارک کو جانتے ہیں۔ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے 40 سالوں تک نبوت کے فرائض اور ذمہ داریوں کے لیے تیار کیا گیا، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی زندگی کے 38 سالوں تک دین اسلام اور صحابی رسول بننے کے لیے تیار کیا گیا۔ بری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت میں رکھا گیا۔ ایک واقعہ جو اس حقیقت کی تصدیق کرتا ہے، شام کے ایک سفر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک راہب سے ملاقات کی جن کا نام بریرہ تھا۔ آپ راہب سے ایک خواب کے بارے میں مشورہ لینا چاہتے تھے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا۔ بریرہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ کہاں سے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا، مکہ سے۔ بریرہ نے آپ سے پوچھا، آپ مکہ کے کس قبیلے سے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے جواب دیا، قریش سے۔ بریرہ نے پوچھا، آپ کیا کرتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تاجر ہوں۔ آپ کے جوابات سننے کے بعد بریرہ نے ان کے خواب کے بارے میں بتایا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب سچ کر دیا تو آپ کے قبیلے والوں میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے جائیں گے اور آپ یعنی ابو بکر رسول کی زندگی میں ان کے ساتھی بنیں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے خلیفے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خواب کی اس تشریح کو ہمیشہ راز میں رکھا اور کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنا تردد اسلام قبول کرنے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے کے زمانے میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور نبوت رسالت کی نشانیاں معلوم فرما چکے تھے۔ قبیلہ قریش کے لوگوں کی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بارے میں بلکہ عام حالات میں بھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے بھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدائے ذوالجلال کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو دعوت اسلام دیتے وقت فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، بے شک میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں، مجھے اللہ نے اس مقصد کے لیے معبوس فرمایا ہے کہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی تلقین کروں اور اللہ کا کوئی شریک نہیں، تو صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور جان لو کہ آپ کی فرماداری اللہ کی اطاعت پر مبنی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور ساتھ دینے کا وعدہ کیا، اور یہ عہد آپ نے اپنی پوری زندگی پورا کر کے دکھایا۔ سالوں بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، بے شک جب اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ لوگوں کے پاس بھیجا، آپ نے مجھ سے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو اسلام کے ابتدائی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا انکار کرتے تھے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان اور اپنے مال کو اسلام کی راہ میں قربان کر کے میرا ساتھ دیا۔
بس کیا تم میرے لیے میرے ساتھی کو تنہا نہیں چھوڑو گے اور انہیں تکلیف اور نقصان پہنچانے سے باز نہ رہو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو 2 مرتبہ دہرایا۔ تاریخ میں علماء کرام کا اس بات پر اختلاف رہا ہے کہ کس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ کچھ علماء کرام کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے دارہ اسلام میں داخل ہوئے، اور بعض علماء کرام کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ کچھ علماء کرام کے نزدیک حضرت زید ابن حریثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور باقی علماء کرام کا خیال ہے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے دارہ اسلام میں داخل ہوئیں۔ ان تمام اقوال میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح تطبیق فرمائی ہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضرت علی اس وقت کم عمر تھے اور سن بلوغت کو بھی نہ پہنچے تھے۔ جن کا ابھی ذکر کیا گیا ہے یہ تمام افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا حصہ سمجھے جاتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آزاد شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر بہت خوش ہوئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت پیش کرنے کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرما لیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور رسول اس وقت مکہ کے لوگوں میں سب سے زیادہ خوش تھے، اور ان کی خوشی کی ایک خاص وجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرہ اسلام میں داخل ہونا تھا۔ تبلیغ اسلام کا ابتدائی زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل تھا، لیکن ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تسلی دینے والے الفاظوں سے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم الشان مقام کو جانتے تھے اور بیان فرماتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حسن سیرت میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کے علم اور ان کی اعلیٰ خصوصیات کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور ان کی عزت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا دین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم کامیابی تھی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، زبان پر جب بھی مومن کے ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے، ابو بکر، او عمر، او عثمان، او حیدر باغبان جب ہوں، پھر کیوں کر ناہ باغ مصطفیٰ میں بہار آئے۔ اس کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی سیرت صحابہ کرام پہنچے۔ مستقبل میں مزید اصحاب رسول کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔